سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے میں خیر نہیں، اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو اس کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض حدیث میں اس کی 6 صورتیں بیان فرمائیں، یہاں اس حدیث میں 4 صورتیں بیان فرمائیں۔ فرمایا اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو راستہ بتلائے۔ کوئی شخص راستہ بھول گیا ہے تو اسے رہنمائی فراہم کرے، اسے منزل تک پہنچا دے یا اسے اشارے کے ذریعے سمجھا، تو بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھائے اور انہیں منزل تک پہنچائے۔ اور ارشاد فرمایا کوئی شخص سلام لے تو اس کے سلام کا جواب دے۔ بعض لوگ راستوں پر بیٹھے رہتے ہیں، گزرتا ہوا کوئی شخص انہیں سلام کہتا ہے تو آگے سے جواب نہیں دیتے، اور یہ تکبر کی علامت۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، یعنی بد نگاہی سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اور جب بندہ راستے میں، چوک میں، چوراہے میں، چرنگی میں بیٹھتا ہے تو اس کے کئی اثرات ہیں۔ وہاں سے خواتین گزرتی ہیں، نوجوان بچیاں گزرتی ہیں، کالج، یونیورسٹی، اسکول جانے والی خواتین، بچیاں، تو ہمہ وقت بچیوں کو، خواتین کو دیکھنا یا آتے جاتے لوگوں کے دیگر جو معاملات ہیں ان کو دیکھ اور اس بات کے اوپر ہمہ وقت کیوریس رہنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ایک حدیث میں اس سے بھی منع فرمایا لا تجسسوا، دوسروں کی جاسوسی مت کرو، ہمہ وقت ان کی ٹوہ میں نہ رہو۔ تو کئی لوگ راستوں میں اس لیے بھی بیٹھتے ہیں کہ ہر وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تیسرا جو مقصد ہے وہ ہے اپنی نگاہوں کو بچانا، یعنی اگر نگاہوں کو بچا لے برائی سے تو پھر راستے میں بیٹھ سکتا ہے۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ کسی کو سوار ہونے میں دقت ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو یہ اس کی اعانت کرے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر سامان اٹھا کر یا اپنے بھینسوں کا، اپنی بکریوں کا چارہ لے کر جا رہا ہے اور وہ اٹھانا چاہ رہا ہے، اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، وہ اس نے گدھے پر لادنا ہے یا اپنے ریڑے وغیرہ پر یا کسی ایسی چیز پر، تو اس کی اعانت کرے اور اس کی اس باب میں مدد کرے تاکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے اس کا اجر ملے اور اس کے وہاں بیٹھنے کا ایک عظیم مقصد اس کے پیش نظر ہو۔